الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جن معارف کا القاء ہوتا ہے، عقل اسے ماننے پہ اور کبھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، اور عقل کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ اس درجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں در حقیقت ان کی عقل سلیم ہوتی ہے۔ انسانی نفس جب تزکیے کے مراحل سے گزرتا ہے اور اپنی خواہشات پہ قابو پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو اس کی سب سے اچھی حالت نفس لوامہ کی ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہے، اس کا ضمیر زندہ ہو اور اس کو اندر سے کوڑے پڑتے رہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے جتنا بڑا گناہ اتنی ہی طبیعت پہ زیادہ پریشانی اور بوجھ یہ رہے۔ کیونکہ گناہ اور خدا کی نافرمانی پہ جب ضمیر راضی ہو جائے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدمی کو جس چیز سے محبت ہو، یہ اس کا محب، چاہنے والا اور جو محبوب ہے، یہ دونوں راضی ہو جائیں کہ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ رہے، تو جب فاصلے پہ راضی ہو جائیں تو رویت، دیکھنا، دید وہ دھندلا جائے گی۔ اس لیے محبت میں ماں کبھی راضی نہیں ہوتی کہ عدالت یہ کہے کہ اسے ملا دو مگر تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گی بچے کو۔ ماں تو چاہے گی کہ اپنی ممتا اور محبت کا اظہار کرے۔ بالکل اسی طرح گھوڑے اور گھاس میں دوستی ہو جائے کہ تم چرو گے نہیں اور میں تمہارے منہ میں جانے کو تیار نہیں، تو پھر کام چل چکا۔ بالکل ایسے ہی نفس لوامہ اگر ضمیر ملامت نہ کرے اور یہ طے کر لیں کہ تم
یہ گناہ جو کرو تو یہ ٹھیک ہے، اور پہلے جو پریشانی کبھی ہوتی تھی وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں تباہی کے گڑھے میں گرے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی حالت نفس مطمئنہ کی ہے، تو وہ بات اور ہے۔ نفس مطمئنہ کہ آدمی کو ہر طرح اللہ کے ساتھ تعلق میں اطمینان ہو جائے، یہ انعام کی صورت ہے، یہ اللہ کے انعامات کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ سب سے اچھی حالت نفس لوامہ کی ہے کہ آدمی بہرحال بشریت سے ماورا نہیں ہو سکتا، مکمل تزکیے کی منازل اول تو طے ہی نہیں ہو سکتی، بس اللہ ہی ہے جو پاک کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کبھی یہ مت کہو کہ میں پاک ہو گیا ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہے اس دولت سے نوازتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس کی ایک جہت یہ ہے کہ اللہ کے انعام پہ شکر ادا کرنا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ موت تک اطمینان نہ ہو کہ پتہ نہیں کب کیا امتحان پیش آ جائے، کس چیز میں گر جاؤں، کس چیز میں اٹک جاؤں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور خدا کی تقدیر جب غالب آئے تو پھر سب تدبیریں بیکار ہو جاتی۔ بڑی ڈرنے کی ہے وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ انسان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر خدا کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور اسے جنتیوں جیسے اعمال کی توفیق اور توبہ نصیب ہوتی۔ عمر بھر کافر رہا، خدا کی تقدیر ہے کہ ایمان پہ موت آ گئی، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ عمر بھر اطاعت گزار رہا اور پلٹا گیا موت سے پہلے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی سامنے رہنا بھی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے کہ انسان کسی حالت میں بھی ان دو کیفیات سے نہیں نکلتا۔ اس لیے بہترین حالت انسان کی وہ ہے جو نفس لوامہ ہے کہ ملامت کرتا رہے، حتیٰ کہ نیکی پہ بھی ملامت کرے کہ نہیں، اس سٹینڈرڈ کی چیز نہیں ہے جس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ آخر پہ پہنچ کے ذکر کی بجائے مذکور کا مراقبہ رہ جاتا ہے، بس اللہ کے نام کی بجائے اللہ کی ذات رہ جاتی ہے، بس کہ آدمی کبھی خالص تنہائی پاتا ہے۔ خالص تنہائی وہ ہے کہ خود اپنا وجود بھی نہ رہے،
یہ صحیح تنہائی ہے کہ انسان کا اپنا وجود بھی نہ رہے، وہ خالص تنہائی ہے۔ اللہ کی صفات اور اس کی یاد، یا پھر وہ ہے جو نقشبندی حضرات کہتے ہیں، ان کے ہاں آخری چیز سارے مراقبات کے بعد بھی یا تو تلاوت ہے یا نوافل ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میں غالباً محض یاد ہے۔ اللہ کی یاد اور روح کا اللہ کی طرف لپکنا۔ کیونکہ جسم اور مادہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، خدا حاضر ہے، خدا میرے ساتھ ہے، یہ سب ایک مقام، پھر آدمی کا حال بن جاتا ہے، اور روح کہتی ہے کہ میں اس سے جدا ہوئی بھی ہوں اور مجھے اس کی طرف سفر کرنا ہے، اور کدھر پھنس گئی ہوں تمہارے جسم میں آ کے، یہ تیلیاں ٹوٹیں اور میں پرواز کر جاؤں اور اس کی رضا کے مقام تک پہنچوں، عرش تک پہنچوں، جنت تک پہنچوں، اس ذات کی تجلیات حاصل ہوں۔ فرنگی محل کے علماء تھے یا مدراس کے تھے، ان میں حالات جب آپ پڑھیں گے تو وہ بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے وفات سے پہلے ایک لمحہ ہوش آیا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، یعنی خدا کی تجلیات اب پڑ رہی ہیں۔ شدید قوت ہے اس تجلی میں، پڑ جائے تو آدمی صبح کچھ ہوتا ہے، شام بھی دیر ہے، اس سے بھی جلدی اگلے لمحے میں کچھ اور ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں حالت بدل جاتی ہے۔ یاد اور ذات دونوں میں اس سے بھی بڑا فاصلہ ہے، جتنا آپ آسمان کا کوئی بلند ترین ستارہ اور زمین کی تہہ کو ناپ لیں، اس سے بھی بڑا فاصلہ ہے کہ اللہ کی یاد، اس یاد کی کسک، اس کو یاد کر کے رو دینا، یہ چیزیں رہیں، اس لیے کہ آنسو بیک وقت دو حیثیتیں رکھتا ہے۔ شدید دکھ اس کا بھی اظہار اسی سے ہوتا ہے، اور شدید خوشی، نشاط کی کیفیت، وہ جو رو دینا ہے وہ بھی آنسو ہی ہے، اور وہ جو خوشی سے رو دینا ہے وہ بھی آنسو ہی ہے۔ تو وہ چیز جو لوگ خدا کی یاد میں روتے تھے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ حج پہ جاؤ، قافلہ چلتا ہے، بس ہے، 70 آدمی، 100 آدمی، 2 بسیں، 3 بسیں، اور کوئی ایک آدمی نظر نہیں آتا جو یہ سوچتا ہو یا وہ اداس ہو، پریشان ہو کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ اب چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ سینکڑوں میں شاید دو چار ہوتے ہوں کہ کوئی رونے کا احساس ہوتا ہو، یا کم سے کم دل پہ افسردگی اتاری ہو کہ کتنے اچھے دن، کتنا اچھا وقت۔ وہ نہیں ہوتا۔ فقہا تو اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی تحریر فرمائیں، لیکن صوفیہ اور بڑے بڑے اچھے مفتی فقیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح سے فیوز و برکات منتقل ہوتی ہیں۔ روح جتنی بھی صاف اور پاک اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے، اور قرب الہی میں جتنا ٹھکانہ اور بڑا مقام اسے ملتا ہے، اس کی برکات اس دنیا میں منتقل ہوتی ہیں، اور انسان ان چیزوں کو دعا کی صورت میں بھی محسوس کرتا ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ اچھا یہ ہے بات۔ بڑا لمبا موضوع۔ تمام عالم ارواح کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کوئی، اس کے فیوزات اور برکات خدا کے قرب میں معاون بھی ثابت ہوتے ہیں اور پہنچتی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے کسی شخص کو فیض اور برکات پہنچیں، وہ دو شرائط کے ساتھ ہیں۔ ایک ہے بقدر طلب، کہ اس کو طلب کتنی ہے، مقام بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں استغراق ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ مثال صرف تفہیم کی غرض سے ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، کہ بہت سے لوگوں میں وفات سے پہلے استغراق کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جنہیں خدا کی یاد سے کوئی نسبت ہے، وقت گزارا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں، استغراق کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کی روح ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے، ان انوار کا، ان برکات کا جو غیب سے اس پہ نازل ہوتے ہیں، تو وہ روح ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے اس عالم سے غفلت ایک طرح کی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز، بڑے بڑے لوگ، ماہر، انہیں بہت مشکل سے یہ چیک کرنا، بتانا پڑتا ہے کہ یہ استغراق کی ایک کیفیت ہے یا بیماری ہے۔ بیماری سے بھی تو بے ہوشی ہو جاتی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ جو آخری وقت تھا، اس سے کئی دن پہلے یہ کیفیت بہت زیادہ تھی، اور حتیٰ کہ ان کے خدام میں اختلاف ہوتا تھا کہ یہ استغراق ہے، روح
پوری طاقت کے ساتھ ادھر متوجہ ہے یا بیماری ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، دلی میں آہستہ آہستہ کر کے سارے لوگ مرکز نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہونے لگے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی طبیعت، اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، حضرت فرماتے میں خود تھا، مولانا منظور نعمانی تھے، بڑے بڑے لوگ کہ خدا نہ خواستہ یہ صدمہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے اور ہم لوگوں سے بلا کے کہا، یہ لفظ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بڑے میاں ہزاروں میل کی رفتار سے جا رہے ہیں آج کل، جو فائدہ اٹھانا ہو اٹھا لو۔ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کی روح اللہ کے عالم قرب میں ہزاروں میل کا سفر روزانہ طے کر رہی، یعنی مطلب یہ کہ درجہ بدرجہ وہ ترقی ہوتی چلی جا رہی۔ اسی کو لکھا ہے فقہاء اور محدثین نے کہ رد اللہ روحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کرتا ہے مجھے تو میری روح اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کو جواب دوں۔ اب یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ روح بار بار جسم مبارک میں داخل کی جاتی ہے اور نکالی جاتی ہے، وہاں تو 24 گھنٹے لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذات اور صفات میں استغراق ہے، انہماک ہے، اور جو لوگ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں اس میں اس جانب بھی التفات رہتا ہے۔ اس سے زیادہ اس حقیقت پہ غور نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی کرے تو اس کا اپنا مقام ہے، لیکن اس سے زیادہ پھر آگے فرقہ واریت آ جاتی، پھر لوگوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کیفیات ایسی ہیں جو انسانی عقل نہیں پاتی۔ انسانی عقل جب خود فعال ہو، انسانی عقل جب خود کام کرے تو اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں انسانی عقل کے کام کرنے کے نتیجے میں، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے منطق۔ اور جہاں اللہ کی طرف سے علوم و معارف نازل ہوں اور عقل انہیں سموتی چلی جائے، تسلیم کرتی چلی جائے، اور عقل ریسیونگ اینڈ پہ ہو، یہ ہے معارف۔ اس لیے جو لوگ فلسفیانہ باتیں زیادہ ہی کرتے ہیں وہ عقل فعال ہے، عقل اپنی ایکٹیو شیپ، ایکٹیو صورت میں ہے، ایکشن ہے اس کا، اور جو پیسیو ہو جاتی ہے عقل، وہ سوائے حیرت کے اس کا کوئی مقام نہیں۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے فیض پہنچتا ہے، ایک تو بقدر طلب کہ آدمی کی اپنی طلب کتنی ہے، محبت کتنی ہے، تعلق کتنا ہے، پھر اس کا اظہار کبھی ہوتا ہے۔ جن کو تعلق ہوتا ہے ان سے پوچھو مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ان سے پوچھو کہ یاد کیسے ستاتی ہے، یہ سب محبت ہی کی باتیں۔ اور دوسرا بقدر ظرف، جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی آدمی
وہاں سے برکات کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ظرف پاک رکھنا چاہیے، کیا پتا کس وقت بلاوا آ جائے کہ آؤ یہ چیز لے لو، اور آدمی اس کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ظرف کو ملوث کر دیتی ہیں، انسان کی روح اور دل جن چیزوں کو قبول کر لیتا ہے اور وہ زندگی بھر کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ نفرت ہے، یہ ایسی بری چیز ہے کہ انسانی طبیعت کو مقدر کر دیتی ہے۔ نفرتوں کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو نفرت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ نفرت کو بہانا چاہیے کہ کسی طرح انقطاع توڑنا۔ بادشاہ ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں نفرتوں کے۔ نفرت بہت مرتبہ اپنا اظہار کرتی ہے محبت کی صورت میں بھی، اور آدمی پھنس جاتا ہے۔ نفرت کی وجہ سے دعا دیتا ہے اور دل کباب ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح یہ نفرتیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا سامنا کرنا پڑا۔ سیرت نہیں نہ پڑھتے، ویسے بھی کون سا کوئی پڑھ کے کمال کیا ہوا ہے کہ ایک سیرت ہی رہ گئی ہے جسے نہیں پڑھتے۔ سیرت طیبہ کو اگر پڑھیں گے آپ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک قدم پہ ان نفرتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مکہ والوں کی نفرت، گھروں کے دروازوں کا بند کر لینا، اتنی بھی انسانیت نہیں رہی جتنی انسانیت کسی معتدل کافر میں ہوتی ہے، اتنی بھی نہ رہی۔ یعنی حد ہے کہ آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور تایا وہ پیچھے آ رہا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل اس کی بات نہیں ماننی۔ اب مدعو جو ہے وہ حیران ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف بلا رہا ہے، پیچھے اس کا عزیز آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، جاؤں کہاں؟ اسی جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے فرقے بن گئے اور یہ اور وہ یہ کب نہیں ہوا؟ یہ تمہیں اس امتحان میں کیوں پڑھنا ہے؟ ہمیشہ ہوا ہے۔ ایک طرف یہودی تھے جن کے پاس کتاب تھی، عیسائی تھے جن کے پاس کتاب تھی، اور تیسری طرف سب سے مشکل خدا کے گھر پہ بیت اللہ کے براہمن اور قابض وہ مشرکین مکہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، اور اس بات کا دعویٰ کرنے والے بھی کہ یہ دین ابراہیمی پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور ان تینوں کے مقابلے میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور وہ کہتے ہیں خدا کی طرف آؤ، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اس وقت جو فرض کر لیجئے ایک آدمی، اس کو یہ مصیبت پیش نہیں آتی تھی کہ کدھر جاؤں، آخر حق کہاں ہے؟ اس وقت بھی تو آزمائش تھی نا اس کی، تو یہ ابھی کیوں رونا ہے کہ کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ جی ہر کی طرف لوگ کہتے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے۔ اس وقت فرقے نہیں تھے، وہ اس سے زیادہ عذاب تھا۔ یہ تو پھر وہ فرقے ہیں جو کم سے کم ایک دوسرے کو
اعتدال کے ساتھ مسلمان ماننے کو تو تیار ہیں اگر معتدل ہوں تو. وہ تو سرے سے ایک دوسرے کو ماننے ہی کو تیار نہیں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ کفر ہے، اور وہ کہتے تھے جو تم پیش کر رہے ہو یہ بھی کوئی دین تھوڑا ہی ہے. اس سے بڑی آزمائش تھی. تو کہیں تو ٹھکانے لگے ہی ہوں گے وہ لوگ. اس لیے انسان جب تجربات سے گزرتا ہے تو پھر حقائق کا ادراک ہوتا ہے. جیسے اولاد کو اپنا اولاد ہونے کا احساس اور اس کا اظہار سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں. والدین کا بڑھاپا بچوں کو سکھاتا ہے کہ تم میری اولاد ہو. اگر کسی نے اپنے والدین کا بڑھاپا نہیں دیکھا تو اسے احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ اولاد کیا چیز ہے، کیونکہ اس وقت اسے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے جو کچھ اس کے بچپنے میں اس کے والدین نے برداشت کیا تھا. پھر گزرتی ہے اپنے پہ کہ اچھا رات کو اس طرح اٹھا جاتا ہے. پھر گزرتی ہے اپنے پہ کہ اچھا اس طرح خدمت کی جاتی ہے. پھر گزرتی ہے کہ اچھا واش روم میں والد کو والدہ کو لے جانا پڑ جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی لے کے گئے ہوں گے. کیا گزری ہوگی اس وقت، یہ جوان تھے اور میں بچہ تھا. تو اولاد اپنے آپ کو ریئلائز کرتی ہے اس وقت جب والدین بوڑھے اور ان کی خدمت کرنی پڑ جائے نا، تو پھر اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی زندگی کے جو حقائق گزرتے ہیں وہ انسان کو کئی نئی دنیاؤں سے روشناس کراتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلب اور اپنے ظرف کا صاف اور پاک ہونا بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ اسے وہاں سے وہ برکات پہنچیں جتنا اس کو محبت ہے. یہی حال مکہ مکرمہ میں بھی ہوتا ہے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، باری تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، اور حقائق کھلتے ہیں، معارف کھلتے ہیں، اور ظرف کی وسعت ان ہیروں کو سمیٹ لیتی ہے. اس لیے جن لوگوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنا گراں گزرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں آنا ہو نہ آنا ہو. یہ محبتیں ہیں جو ان چیزوں کو کھینچتی ہیں. وگرنہ اب عمومی طور پہ حالت یہی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. 200 افراد نکل رہے ہوتے ہیں اور ایک آدمی ایسا نہیں ملتا جس کو یہ احساس ہو کہ کہاں آیا ہوں اور کیا لے کے جا رہا ہوں اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایسے اللہ کے بندے جن کا نفس لوامہ کام کر رہا ہوتا ہے، حج ہو، مدینہ منورہ کی زیارت ہو، آخری عمل خود بخود ڈھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ کثرت سے سلام پیش کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پھر استغفار کرنے لگتا ہے کہ کتنی کوتاہی ہو گئی، خدا معاف کرے.
اب اپنے بزرگوں کی چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں کہ کس پہ کیا حالت بیتی، کیا چیز۔ مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا اور نعت لکھنا شروع کر دی۔ وہ فیوز اور برکات جو پہنچی ہیں اس کے نتیجے میں یہ ایسے حساس اور قوی نسبت کے لوگ کہ یہاں حج کی درخواست کسی نے دے دی تو یہاں پر وہ محبت کی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی، وہ خود اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس سال پھر حاضری ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کی کشش ہے، وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ پہنچ رہی۔ شیخ کے حالات میں لکھا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بس آج رات باقی ہے، دیکھ لے صبح مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے، اور وہ ایسے شدید روتے رہے سر جھکا کے کہ ہاتھ بڑھایا ہوا تھا تو بڑا وسیع حلقہ تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آتا تھا مصافحہ کر کے چلا جاتا تھا، اور مسلسل روتے رہے رات بھر کہ صبح مدینہ منورہ چھوڑ دینا۔ یہ سب چیزیں ایسی، یہ نہیں ہے کہ صوفیہ پہ ہی یہ چیزیں آتی ہوں۔ فرق اتنا سا ہے کہ مفتی ٹھہر جاتا ہے اور صوفی سفر کرتا رہتا ہے۔ صوفی کہتا ہے ٹھہرنا زوال ہے، پلٹ جاؤ گے، مسلسل آگے چلتے رہو تاکہ پلٹنے کی نوبت نہ آئے۔ اس کا ہر دن نیا ہوتا ہے، ہر شام نئی ہوتی ہے۔ خدا کا قرب نہ ختم ہونے والا سفر ہے، کوئی انتہا نہیں نا اس کی۔ مفتی اسی لیے فعل پہ فتویٰ دیتا ہے، اور صوفی اسی لیے خانقاہ میں گناہگار کو جگہ دے دیتا ہے کہ وہ فعل کا منشا دیکھتا ہے۔ ہیں تو دونوں ہی ٹھیک، وجہ اس کی یہ کہ اگر فتویٰ اور قانون اور یہ چیزیں نافذ نہ ہوں تو سوسائٹی ختم ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ظالم کو سزا ملے، یہ بھی ضروری ہے کہ مظلوم کی داد رسی ہو، لیکن امت پہ 3 دور گزرے ہیں۔ اب ہم تہی دامن ہیں، فقیر ہیں کئی صدیوں سے۔ پہلا دور گزرا ہے جس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل شدہ معاشرہ اور اس کی برکات قائم تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی جو بات کو پیش آئیں؟ اتنا پاکیزہ معاشرہ، اتنا صاف معاشرہ، یہ جو بقدر طلب ہے نا، یہ عجیب و غریب رنگ دکھاتی ہے۔ یہ بعض باتیں اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ہر بات کا انکار کر دینا یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی بات سنے، غور کرے، اقرار یا انکار اس کے بعد کی بات۔ ایک آدمی بالکل سادہ، اسے نہ عربی آتی ہے نہ کچھ، متقی پرہیزگار، اللہ جانے اس میں کیا چیز تھی،
مسجد نبوی میں خادم جھاڑو لگاتا رہتا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس کا پچھلا حصہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، وہاں پر ایک بزرگ تھے ہندوستان کے، پہچان تھی یاد اللہ. تو انہوں نے ہم سے فرمایا کہ یہ جو فلاں واقعہ ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے، یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق. تو قبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ کہتے، وہ اتنا سادہ آدمی تھا، بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی، کہنے لگا مولوی صاحب، وہ ان کو بھی نہیں جانتا تھا، ہماری تو خیر کیا اتنا تعارف ہونا تھا. کہنے لگا مولوی صاحب میں ایک دن اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک قبلہ کی طرف جو جگہ ہے نا، یہاں میں سوچ رہا تھا یہی بات بیٹھ کے. تو میں مسجد نبوی میں ہوں، قسم کھاتا ہوں مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ میں نے خود کانوں سے سنا. اسے کچھ نہیں پتا، نہ اس نے کتابیں پڑھی نہ کچھ. تو ہم سوچتے رہے کہ اس آدمی کا ظرف یا جو چیز بھی تھی. خیر نماز کے بعد ایک جگہ وہ نظر آیا، تو ہم نے کہا کبھی اور بھی کوئی ایسی چیز پیش آئی ہے آپ کو، یہ ایک ہی بار ہوا؟ ان کا نہیں، ایک بار اور پیش آئی. کہنے لگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں ہے؟ کہا آپ بتائیں. کہنے کہ مجھے تو نہیں پتا. ہمیں پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے نا، حجرہ جو تھا اصل اس کے سامنے تھا، درمیان میں ایک جیسے گلی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو اس گلی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ کھلتا تھا، تو آپ اس کو دستک دیتے تھے. وہ اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے تہجد کے لیے جگایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نیند کے متعلق کچھ بات عرض کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان تو بحث کرنے والا واقع ہوا ہے. اہل تشیع کا یہ خیال ہے کہ وہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دفن ہوئی ہیں. تو ہمیں معلوم تھا یہ سارا، لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے، کہاں ہوگا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا جی، لیکن ایک مرتبہ یہاں پہ دو آدمی بیٹھ کے بحث کر رہے تھے، اور ایک تھا اہل تشیع میں اور ایک اہل السنہ میں سے تھا. اس اہل السنہ والے آدمی نے کہا کہ یہاں کہاں حضرت علی کا گھر آیا، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا اور بس. کہنے کا ایک دن میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میں نے سنا، وہ بہت غصے میں تھے اور فرمانے لگے کہ کون بے وقوف یہ کہتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، یہ ہمارے گھر کی زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہمارا گھر یہاں ہے. تو بقدر طلب ایسے بھی ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کوئی ایسی علمی
کوالیفیکیشن اور سرٹیفکیٹس رکھتا ہو کہ جید جدن میں پاس ہوا ہے کہ کس درجے میں پاس ہوا ہے، بقدر طلب اور بقدر ظرف لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں۔ نفرتوں سے پاک طبیعت ان چیزوں کو کھینچ لیتی ہے۔ استغراق، روح اتنی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ صوفی فعل کا اصل سبب تلاش کر لیتا ہے، ہیں دونوں ٹھیک، قانون نہ رہے تو معاشرہ کیسے چلے؟ وہ کہتا ہے اس نے چوری کیا ہے لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹو۔ صوفی کہتا ہے کیوں چوری کیا ہے؟ اس لیے کہ غربت ہے، اس لیے کہ ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ کہتا ہے ضروریات زندگی پوری کرو، پھر اس کے بعد بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، اس سے پہلے نہ کرو ایسے۔ کہتا ہے آدمی شریف ہے، چوری نے اسے اس فعل پہ مجبور کیا ہے، اور نفس لوامہ ہے، اسی لیے تو آیا ہے ہمارے پاس۔ اگر گناہ پہ مطمئن اور راضی ہوتا تو خانقاہ کا رخ کیوں کرتا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنہ کے ہاں تو یہ روایت ٹوٹی تھی، اہل تشیع نے بھی اب چھوڑ دیا۔ پرانے زمانے کے جتنے مدرسے تھے نا، آپ ان کی تفصیلات پڑھیں تو یہ چیزیں تینوں مسٹ تھیں، ہر جگہ ملے گی تاریخ میں۔ ایک بلڈنگ مدرسے کی بناتے تھے پڑھنے پڑھانے کی، ایک وہ مسجد بناتے تھے۔ مدرسوں میں اب بھی یہی ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ بہت بڑی لائبریری، وہ انہی کی ضروریات میں سے تھی، اور تیسری چیز کے ساتھ خانقاہ بناتے تھے کہ اللہ کو یاد کریں۔ ایران آپ چلے جائیں، اب تک ایران میں پرانے جو مدارس ہیں ان میں یہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مٹا دی جنہوں نے بھی، اب وہ آرکیالوجسٹ وہاں پہ کھدائیاں کر رہے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ کہیں سے نکلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب تک ایران کے جتنے حصے دیکھے، ایک مدرسہ ہے، اس کے ساتھ مسجد اور کتب خانہ ہے، اور اس کے ساتھ خانقاہ ہے۔ یہ ایرانیوں میں، اس لیے جب انقلاب آیا ہے صفویوں کا تو قتل عام ہوا ہے اہل السنہ کا۔ یہ ایسے ہی قتل عام تھا جیسے محمد بن عبد الوہاب کے لوگوں نے کیا تھا۔ یہ سارے خون کی بنیاد پہ آنے والی چیزیں، اور جس شخص کے متعلق انقلاب کے بعد انہیں کسی نے دکھا دیا کہ اس کتاب میں اس مصنف نے اہل تشیع کے خلاف یہ جملہ لکھا ہے اور اس کی قبر وہاں ہے، حکم ہوا قبر مٹا دو۔ بہت سے، ایران کوئی چھوٹا ملک ہے، بہت بڑا، بہت لوگوں کی یادیں اور نشانیاں اس طرح مٹائی گئیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ سلسلہ ختم ہو گیا ہو، اب نیا رنگ شروع ہوا ہے۔ اب ہم ایران گئے تو نیا رنگ دیکھا کہ جہاں کسی بڑے آدمی بزرگ کی قبر تھی، اب وہاں پر اپنا ایک آدمی
دفن کر دیا۔ یہ جنرل جو ایرانی شام کی لڑائی میں انتقال ہوا، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پہلو میں وہ قبر بنا دی گئی تاکہ آہستہ آہستہ وہ پرانی قبر مٹ جائے گی اور یہ یادگار قائم رہے گی۔ اس لیے بہت سے اسماعیلی دعات، اسماعیلی فرقے کے داعی، بلانے والے، شیعت کی دعوت دینے والے، ان کے بڑے بڑے مزارات ہمارے یہاں بھی بنے۔ بہت بڑا ایک داعی تھا اور وہ پاک پتن چلا گیا، حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ نے نہیں ٹھہرنے دیا، نکال دیا خانقاہ سے، فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ ملتان گیا، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن خود کبھی نہیں گئے ان لوگوں کے یہاں۔ تو ایرانی انقلاب نے یہ چیز کر دی کہ ان لوگوں کے آثار مٹا دیں، اور آثار جو اب قائم ہیں اس میں مدرسہ ہے، لائبریری ہے، مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمرہ، ایک بڑا ہال، جس ہال کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے حجرے، 8 فٹ بائی 10 فٹ کے، 8 بائی 8 کا ایک حجرہ چھوٹا سا، وہاں سالکین رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، طلبہ پڑھتے تھے۔ یہ سارا علم اور عرفان کا امتزاج تھا، کیونکہ علم کی وجہ سے جو کبر پیدا ہوتا ہے نا، ہمادانی، اپنے جاننے کا زوم، یہ بڑا شدید ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے، بادشاہوں کو اور تخت کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مذہبی طبقے میں، مولویوں میں جھوٹ آتا ہے نا، اس کی ایک راہ یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولا جائے، بادشاہ کی، افسر کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے جھوٹی روایت گھڑ لی۔ محدثین کے ہاں تو بہت واقعات ایسے ملیں گے۔ ہارون الرشید کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا، اس نے کہا آئندہ یہ شخص ہماری مجلس میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ میرے متعلق باہر جا کے کیا کیا جھوٹ بولے گا۔ وہ صرف علم کا کبر ہے۔ اور اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، بہت مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ بعض صوفیاء پہ اس بات کا غلبہ ہوا کہ وہ اللہ کے ان اسماء کا ورد کریں جن میں جلال ہے۔ انہوں نے یہ راہ اپنے لیے تجویز کی یا ان کے مشائخ نے تجویز کی، اور اللہ کے جلالی نام کثرت سے پڑھنے کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عمر بڑی تھوڑی واقع، نفع بھی اتنا ہی ہوا۔ یعنی اگر وہ فرض کر لیں 100 سال خدا زندگی دیتا تو جتنا نفع ہوتا اتنا خدا نے نفع 50 سال کی عمر میں کر دیا، اور موت بھی جلدی واقع ہو۔ یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے دیتا ہے کہ اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی عمر میں جو کچھ بھی کرنا تھا وہ تھوڑی عمر میں خدا اس سے کروا لیتا ہے۔
اللہ کے اسماء اور خدا کے نام، خدا کی ذات، اسی لیے یہ بحث کی ہے کہ اسم اور مسمى ایک ہیں یا دو الگ الگ ہیں. بڑی تفصیلی بحث ہے، لیکن اللہ تعالی اپنے قرب کی راہ لوگوں پر جب کھولتا ہے تو بندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں، اور بندگی کے حقائق بہت ہیں. بندگی بہت بڑا مقام ہے کہ آدمی خدا کا بندہ بن کر رہے، اور اس بندگی کے مقامات میں سے ایک مقام اگر کسی آدمی کو یاد رہے نا، بہت بلند درجے کی بات ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں یہ جانے کہ مجھ سے زیادہ آپ، بس یہ کسی کو اگر نصیب ہو جائے نا تو یہ خدا کی بندگی کا بہت بڑا مقام ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ ہیں. تو چار لفظ مجھ سے زیادہ آپ، لیکن زندگی کے ہر مقام پر اگر یہ یاد رہے کہ مجھ سے زیادہ آپ، تو یہ خدا کی بندگی کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ آدمی پہنچتا ہے. بس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی بس میں داخل ہوا، وہ سیٹ کو تلاش کر رہا ہے، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے، آپ بیٹھیے. پیسے اللہ نے دیے ہیں، مال دیا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کسی ضرورت کا قومی سطح پہ، فرد کی سطح پہ، تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یہ لیجیے. شدید پیاس ہے، پانی تھوڑا ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے، آپ لے لیجیے. مفتی ہے، اسے پتہ ہے کہ تیمم اور کیا چیز ہو سکتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا آپ وضو کر لیجئے، میں کچھ کر لوں گا. اسے پتہ ہے کہ یہ آدمی بیچارہ تیمم کو نہیں جانتا، وہ کہتا ہے اس کو تو وضو ہو جائے نا، نماز ہو جائے، میں تو تیمم سے بھی کام چلاؤں گا، وہ تو اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. کہتا ہے مجھ سے زیادہ آپ. کسی آدمی کی زندگی میں یہ عملاً آ جائے کہ مجھ سے زیادہ آپ، کیونکہ معاشرہ برباد حال، تباہ ہوا ایسا برباد ہوا معاشرہ کہ جس کو دیکھ کر بے اختیار قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا او کالذی مر علی قریۃ. یا پھر بات سنو اس شخص کی جو گزرا تھا ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اس کی چھتیں ستونوں پہ گری ہوئی تھی، تباہ حال بستی تھی. تو بے اختیار اس برباد اور اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کے کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی میں کبھی زندگی بھی آئے گی؟ خدا کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 برس اس کو وہیں پہ سلا دیا، موت دے دی. تو اتنا تباہ حال معاشرہ دنیا میں جہاں ہونا، وہاں یہ جملہ کہ مجھ سے زیادہ آپ، وہ پلٹ جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ میں.
یہ ان معاشروں کا حال ہوتا ہے کہ جہاں ہر شخص کہتا ہے تم سے زیادہ میں، اس لیے کہ بندگی نہیں رہتی۔ بندگی خدا کی بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے نا کہ مدینہ منورہ میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا اپنی فجر پڑھ کے تشریف فرما تھیں اور دیگیں آئیں، تو پوچھا کیا ہے، تو عرض کیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھجوایا ہے، دیگیں بھی سکوں سے بھری ہوئی۔ تو جیسے چاول نکالتے ہیں، انہوں نے ایک پلیٹ لی اور انہوں نے کہا اہل مدینہ کو خبر کرو، لے لیں پیسے آ کے۔ وہ دیتی رہیں سب کچھ، اور ظہر کی نماز پڑھی اور خادمہ نے کہا کہ آپ بھی روزے سے ہیں، میرا بھی روزہ ہے، تو اگر گوشت منگا لیتی آج وہ پکا لیں گے۔ تو فرمایا مجھے پہلے یاد دلایا ہوتا، اب تمہیں سب کچھ دے چکا۔ یہ جو طبیعت میں رچ بس جانا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ، یہ خدا کی بندگی حقیقتاً جب نصیب ہوتی ہے نا کسی کو، پھر اسے ان لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، عمل کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اور جب معاشرے برباد ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہی کہتے ہیں اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ خیر اس کے اچھے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں میاں، پارٹی کو اگر بچانا ہو، لیکن افراتفری مچ جاتی ہے، آپا دھاپی پڑ جاتی ہے۔ خدا کا قرب اور اللہ تک پہنچنے کی راہ ہمیشہ ان انسانوں کو ملتی ہے جو نفرتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں نفرتوں سے۔ نفرت ہو گئی ہے ایک آدمی سے، اور اس میں وہ مقام آتا ہے، اس نفرت ہی کا دوسرا رنگ اعتراض ہے۔ اسی لیے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ محبت کا کمال ہے کہ اعتراض نہیں پیدا ہونے دیتی۔ محبت کی پاکیزگی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کام کے لیے توجیہ، تعویل، راستہ اختیار کرتی ہے، چپ ہو جاتی ہے، اعتراض نہیں پیدا ہونے دیتی۔ کیونکہ وہی بات کہ اعتراضات سے نفع ختم ہو جاتا ہے۔ تصور ہے اور اس کے بعد عمل ہے۔ تصور اور عمل میں بڑا فرق ہے۔ تصور ہے کہ بچہ کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، جب بنے گا تب دیکھیں گے۔ تصور اور عمل میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے محبت اور نفرت یہ اتنی لطیف چیزیں ہیں کہ یہ خود گویا ایک عمل ہے۔ محبتیں کشش کھینچتی ہیں۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ میں تاریخ لکھی ہے نا، فی اعیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے حالات لکھے ہیں۔ حافظ جی خود بہت بڑے نقاد ہیں رحمہ اللہ، بخاری کی شرح ان جیسی کس نے لکھی ہوگی؟ بہت بہت تحقیق، بہت گہری نظر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو قاہرہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ قاہرہ کی اس شدید گرمی میں جنازہ جب اٹھا ہے تو حال یہ تھا کہ لوگ جگہ جگہ پانی کی سبیل لگا کے کھڑے تھے، چند میل پہ قبرستان تھا، ہزاروں لوگ تھے جنازے میں، کہ آخر لوگ چلیں گے پیدل، پیاس تو لگنی ہے، لوگ پانی پلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا جنازہ اٹھا، پورے قاہرہ میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، صرف جنازے پہ ہو رہی۔ ہم نے 2 میتیں ایسی دیکھی ہیں، ایک ہمارے استاد تھے لاہور میں، جون یا جولائی، شدید گرمی تھی، ان کا جنازہ جب اٹھایا تو بارش ہونا شروع ہوئی ہلکی ہلکی، اور حتیٰ کہ قبرستان میں جب پہنچے تو صرف اتنی جگہ پہ بارش ہو رہی تھی جہاں جنازہ پڑھا جا رہا تھا، قبرستان باقی سارا خشک تھا۔ یہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے جو کچھ زندگی میں کام کیا تھا، جتنی حدیث پہ محنت کی تھی، بڑا مقام انہیں ملا۔ روح جب مادیت سے جدا ہوتی ہے تو اس کے عمل کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی حیرت ہوتی ہے جن لوگوں کو نفرت ہوتی ہے نا، ان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو محبتیں پالنے کا وقت نہیں ملتا، نفرت کے لیے کہاں سے وقت لائیں؟ ہے نا، 2 چیزیں الگ الگ ہیں نا، ایک نفرت کے اظہار کے لیے وقت کا ملنا، ایک محبت کے اقرار کے لیے وقت کا ملنا۔ تو جس سے محبت کرنی ہے یا ہے، اس کی مدح سرائی، اس کی تعریف، اس پہ غور کرنا، اپنا تعلق اس سے استوار اور مزید قرب کی تلاش، اس سے کوئی وقت ملے تو نفرت کرے گا نا، اسی سے فرصت نہیں ملتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ درر الکامنہ میں لکھا ہے، بات تو کئی بار سنائی، لیکن موقع کی مناسبت سے یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس رنگ میں آ جاتے ہیں نا، اور باطن کی پاکیزگی اور صفائی اور نفرتوں سے برات اور اعتراضات سے ہٹ جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عمر بھر لوگوں کے اعتراضات کا شکار رہے۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے، اتنا کڑا امتحان جتنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا۔ بڑے غور سے ہم پڑھتے رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی اور آدمی کا اتنا بڑا امتحان اللہ نے لیا ہو جتنا ان کا لیا ہے، کوئی دوسرا اس میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ اتنا کڑا اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ ایک طرف بیٹی ہے، اس پہ لگا ہوا الزام ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیٹی کہتی ہے
کہ ابا میری معاملے میں آپ کیوں نہیں بولتے، آپ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرتے، آپ کیوں نہیں، ماں آپ کیوں نہیں چاہتی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی ہوش کرو، وہ اللہ کے رسول ہے، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ بہت بڑا امتحان، پورے اس عفق کے واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 10 جملے ثابت نہیں ہوتے کہ انہوں نے کچھ کہا، 10 جملے نہیں وہ بولے، چپ بولے بھی تو یہی کہ بیٹی وہ اللہ کے رسول ہے، کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اتنا کڑا امتحان کسی کا نہیں ہوا، یہ صدیقیت ہے۔ اسی لیے تو شہید ایک بار مر گیا جان چھٹی، اور صدیق دن میں 100 بار مرتا ہے بیچارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام عمر اعتراضات ہی تو رہے، یہ بھی تو اعتراض ہی تھا۔ وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ جادوگر ہے، یہ بھی تو اعتراض ہی تھا۔ مجنون پاگل ہے، اعتراض ہی تھا۔ اس سے بھی بڑا اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ شخص کردار کا ایسا ٹھیک نہیں ہے کہ اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جو قرآن میں معاملہ آیا ہے سورہ احزاب میں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی تو تھا۔ اور صحیح بخاری میں جو آیا ہے، جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ اس طرح رکھا کہ آپ کا جو کرتا تھا اس کف نے، آستین نے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ ایک عورت ہی کا تو معاملہ ہے، بنت جون کا۔ وفات سے پہلے تک بھی یہی حالت۔ تو طبیعتیں جب محبت میں، خدا کے قرب میں مقام پاتی ہیں تو آدمی کو اللہ کی حمد کے مقام پر لے جاتی۔ مقام محمود اس لیے بھی ہے اور وجوہ کے علاوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی حمد میں رچ بس گئی تھی۔ ایک ایسے ہی کوئی قاضی تھے حنفی، نام بھی لکھا ہے ان کا، حج کے لیے جاتے تھے اور پہلے مدینہ منورہ، بخار ہو گیا انہیں ایک مرتبہ شدید، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اب مرنا تو ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس ہی کر دو، لٹا دو۔ یہ عثمانی بھی کرتے تھے، مسلم کی روایت میں آتا ہے نا، اس کی شرح میں بھی، کہ مدینہ منورہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس وجہ سے کہ آپ کھجور چباتے تھے اور اس میں کھجور کی مٹھاس اور آپ کا تھوک، یہ دونوں چیزیں مل جاتی تھیں اور آپ انگلی سے اس بچے کو چٹا دیتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے یہ بچے تھے، جب ان کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈالی کھجور کی مٹھاس سمیت، وہ چوسنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، اور آپ نے فرمایا ان کے والد زبیر سے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کھجور سے کیسی محبت۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، اسی لیے لوگوں نے ان کا بڑا مقام مانا بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے چوسنے سے جو برکات حاصل ہوئی ہوں گی۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت سب پر یہ بھی ہے، یہ بھی کسی کو نصیب نہیں، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی اس افضلیت میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ وہ طویل روایت ہے نا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ یہ تینوں اور 25 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، یہ 100 پورا ہو جائے گا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا، اور میں اور میری اہلیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے پاس ایک دمبے کی کھال ہوتی تھی لحاف کے طور پہ، تو ہم اسی میں سمٹ کے سو جاتے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے والد کو جب آواز سنی قدموں کے آنے کی تو شرم اور حیا سے، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اس دمبے کی کھال کو کھینچا اور اپنے سر کے نیچے لے لیا، چہرہ چھپا لیا۔ تو میں اٹھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکم، ایسے ہی بالکل لیٹے رہو، اور جا کے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھ گئے اور اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، اور میں نے جو چھوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، تو میں نے ان دونوں پاؤں کو سینے سے لگا لیا حتیٰ اسخنہما، اور چھوڑا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اچھی طرح گرم ہو گئے۔ وہ جو رات ان پاؤں سے جو برکات اور جو چیزیں منتقل ہوئی ہوں گی، یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ یہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں، اور 10,000 کے تقریباً واقعات ایسے بھی جو صرف ناموں کی حد تک ہیں، بس اتنا ہی ملتا ہے، باقی نہیں ملتے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تو 9,000 کچھ لکھے ہیں۔ یہ انہی کی خصوصیت ہے، اور کسی کی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یوں وہ سینے سے لگائے رہے ہیں، بہت بڑی بات۔ جن لوگوں کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفی فقہا میں مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو ٹھیک ہوتا۔ ان سے بڑے تو بس پھر دو ہی ہیں، یا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑے ہیں مقام میں، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ سے بھی پڑھا ہے، وہ بھی ان کی شان ہے، اور ادھر بھی عراقی اور مدنی فقہ ساری ان میں جمع ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تو خیر بہت ہی بڑے آدمی، فقہی اعتبار سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد ہیں، اور یا پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو ہیں ہی ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے احد میں، تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا واپس جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ گے تب آنا۔ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ پھیرنے کے تقریباً 170 برس کے بعد یا 150 برس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی برکتیں ابھی تک مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتی۔ یہ تو ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دینے کا حال ہے، اور جہاں دونوں پاؤں سینے کے ساتھ چمٹے رہے ہوں وہاں کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ دنیا سے میں چلا جاؤں، میرے بعد میرے جیسا تمہیں نہیں ملے گا جو سوالوں کا۔ یہ دو ہی آدمیوں نے کہا،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، انہوں نے کہا پوچھو ان سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا پوچھو ان سے کہ قرآن کا علم مجھ سے زیادہ کون کس کے پاس ہے، پوچھو مجھ سے۔ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ابن مسعود سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ راوی کہتا ہے میں 16 صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا آج عبداللہ نے یہ کہا ہے، 16 کے 16 آدمیوں نے کہا عبداللہ سچ کہتا ہے، جتنا وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو قاضی صاحب مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا، بچے جو پیدا ہوتے تھے عثمانیوں کے دور حکومت میں صحابہ رضی اللہ عنہ تو گود میں ڈال دیتے تھے، عثمانی صبح فجر کی نماز کے بعد دروازہ کھول دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جو آخری دیوار ہے نا وہاں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے لٹا دیا جاتا تھا۔ تو قاضی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا بخار اتنا شدید ہے، مرنا تو ہے ہی، ادھر لٹا دو۔ قاضی صاحب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی صاحب نے کہا نیند میں غنودگی، بخار میں غنودگی طاری ہو گئی۔ تو یہ محبت کا کیا انداز ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کوئی اور بھی ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ ما نال منی شیئن، یہ اتنے عرصے سے آ رہا ہے قاضی، اسے ہماری طرف سے کوئی تحفہ نہیں ملا، ہم نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اچھا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے ہاتھ ایسے پھیلایا تو ایک چیز تھی قلم، اس سے ایک تعویذ لکھا، فرمایا اسے چاٹ لو۔ تو جو میری آنکھ کھلی تو وہ موجود تھا، میں نے اسے چاٹا اور بخار اتر گیا۔ وہ تعویذ بھی لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الکامنہ میں۔ تو اس لیے باطن جتنا نفرتوں سے پاک ہو نا، جتنا اعتراضات سے، اتنی ہی دنیایں اور کھلتی ہیں۔ اب دیکھو محبت کا یہ حال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے جانے دیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں رہو۔ پھر وہ ایک دن حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ابوبکر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے جب آپ نے مجھے خریدا تھا؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے جانے دیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اور اذان اب نہیں دی جاتی۔ اجازت دے دی، وہ شام چلے گئے۔ شام وہ کہتے ہیں، یہ سارے مورخین لکھتے ہیں، یہ جذبات کی بات نہیں، سب لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں جب شام گیا تو ایک مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا یہ بلال کیا بے وفائی ہے، ہمارا شہر ہی چھوڑ گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال آذان دے، اور جب انہوں نے آذان دی تو لوگوں پر ایک جیسے جادو سا طاری ہو گیا، لوگ گھروں کے دروازے کھول کے باہر نکل آئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے ہیں، کیا وہ دور واپس آ گیا؟ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں کہ کیا وہ دور واپس آ گیا؟ جیسے اچانک ایک کوئی خبر ملتی ہے نا تو آدمی کچھ دیر کے لیے اپنے ہوش و حواس سے نکل جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے خدا کا قرب جن اعمال سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ طبیعت کا نشاط ہے، طبیعت کی خوشی ہے۔ بڑے کام کی بات ہے۔
آدمی جب اپنے حالات کو اللہ سے وابستہ کر دے نا تو مشکل حالات محبت کا یقین پیدا کرتے ہیں. نہیں گھبرانا چاہیے مشکلات سے، محبت کا یقین پیدا ہوتا ہے. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیوت، دشمنوں کا یہ نصیب کہاں کہ آپ کے ہاتھ سے وہ قتل ہو. سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، دوستوں کے سر سلامت رہیں، آج تو آپ شکار کے لیے آئے. دشمنوں کا یہ نصیب کہاں کہ آپ کے ہاتھ سے ایسے ہو. غالب نے بھی اس کو کہا. خیر وہ پھر لمبی بات ہو جائے. اس لیے مشکل حالات جو پیش آتے ہیں نا، محبت کا اعتبار بڑھتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ اسے محبت ہے اور اس کی کمر میں درد ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ پانی کا گلاس پلا دو. اٹھتا ہے بڑی مشکل سے، کبھی شکایت بھی کرتے ہیں پتہ نہیں کہ میری کمر میں کتنی آج تکلیف ہے، اس کے باوجود مجھ سے کہنا ہے. یہ محبت کا اعتماد ہے کہ تم اس قابل ہو، تم ہی سے تو کہہ رہے ہیں، اور کس سے کہنا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے جملے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، فاقہ ہے. کوئی نہیں، یہ اللہ کا دوست ہے، آج ہمارے گھر ٹھہرے گا، یعنی فاقہ ہوگا. مطلب یہ کہ جیسے خدا نہیں کھاتا، ایک رات کے لیے میں اس کے ساتھ دوستی کی اس صفت میں شریک ہوں کہ آج رات میں بھی نہیں کھا رہا. روزہ اسی لیے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک دن کے لیے وہ بھوکا ہے، نہیں کھاتا، اللہ بھی نہیں کھاتا. وہ کہتا ہے اتنی دیر کے لیے تو آپ کی ایک صفت میں آ جاؤں. مہمان کی عزت اسی لیے زیادہ حکم ہے اس کا کہ تم مہمان کو کھلاتے ہو اور اس سے وصول کچھ نہیں کرتے، اور اللہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے اور وصول کچھ نہیں کرتا. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی یاری اور محبت میں، اس صفت میں شراکت ہے. والعیاذ باللہ شرک اور چیز ہے. تو مشکلات، حالات مشکل پیش آتے ہیں، محبتوں کا اعتبار بڑھتا ہے کہ مجھے ہی کیوں چنا ہے، میرا ہی انتخاب کیوں ہوا ہے. اس سے تعلق تم سے زیادہ ہے. کیا کمال کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. محمد بن حنفیہ ہر جگہ جاتے تھے نا لڑنے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھیج دیتے تھے. تو ایک مرتبہ دشمنوں نے انہیں بہت طعنے دیے. ایک مرتبہ کیا، کئی مرتبہ انہوں نے کہا محمد تم ہی آتے ہو، علی تمہیں ہی بھیجتے ہیں. یہ محمد بن حنفیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں دوسری بیوی سے تھے. تو ان کا تمہیں ہی بھیجتے ہیں. یار مرتبہ حسن کو کیوں نہیں بھیجتے، حسین کو کیوں نہیں بھیجتے، وہ بیٹے نہیں ہیں، کون انہیں باہر نکالے، ہمارے مقابلے میں آئے. تو محمد بن حنفیہ لڑکے تھے جوان، غصہ، تنگ آئے. آگے کہا والد طعنے دیتے ہیں آگے سے اور باتیں کرتے ہیں کہ حسن کو نہیں بھیجتے، حسین کو نہیں بھیجتے، تمہیں ہی بھیجتے ہیں. میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا بیٹے سنو، تم میرے بیٹے ہو اور وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، کیسے بھیج سکتا؟ انتہا ہے عقل کی اور محبت کی. فرمایا وہ ان کے بیٹے ہیں، ہم نے کیسے بھیج سکتا؟ تم میرے بیٹے ہو، تمہیں بھیجتا. ان سے بھی محبت کا اظہار ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ان میں شامل ہے نا، اس کا بھی پورا ادب، احترام اور سب کچھ. اس لیے جتنا آدمی نفرتوں سے دور رہتا ہے، اللہ کا قرب اتنا ہی حاصل ہوتا ہے. عقل پیسو رہے، معارف کو قبول کرنے والی بنے، اور عقل جب خود فعال ہوتی ہے
تو پھر وہ فلسفہ اور منطق ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔